کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ملکہ بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ان کے نکاح کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی شہزادہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ بادشاہ کو بہت امید تھی کہ میرا شہزادہ اس دنیا میں آئے۔ وہ ملکہ کو ہر روز کہتا تھا کہ تم مجھے کب خوشی دو گی، شہزادی یا شہزادے کی؟ میں بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ملکہ مسکرا کر کہنے لگی، حضور اعلیٰ، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ اسی طرح ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ملکہ امید سے تھیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے پورے محل میں ڈھیر ساری مٹھائی اور اشرفیاں بانٹی، کیونکہ محل میں پہلی خوشی آ رہی تھی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس محل میں شہزادی اور شہزادے کی آمد ہونے والی ہے۔ ملکہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ بادشاہ کو کہنے لگی تھی، دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی میری دعا قبول کی ہے، اور جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اب دعا کریں اللہ خیر و عافیت سے بچے کو اس دنیا میں لے آئیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ملکہ کے 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں، جو کہ اب شہزادیاں تھیں۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ شہزادہ پیدا ہوتا۔ ملکہ بھی بہت خوش تھی کہ ہم تو اللہ سے ایک اولاد مانگتے تھے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں 2 شہزادیوں سے نواز دیا ہے۔ دونوں شہزادیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ان کی شکل پریوں جیسی تھی۔ بادشاہ اپنی دونوں شہزادیوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، میں آج بہت خوش ہوں۔ آج مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ پہلے میں بادشاہ تھا، میرے پاس بہت دولت تھی، لیکن ایک کمی تھی جو مجھے ہر بار محسوس ہوتی، اور وہ کمی اولاد کی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ ملکہ انتقال کر گئی۔ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ وہ اسی وقت اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بات بادشاہ تک جب پہنچی تو پورے محل میں بہت دکھی عالم تھا۔ ہر طرف ہر کوئی رو رہا تھا۔ ملکہ کی جدائی کوئی بھی برداشت نہ کر سکا، کیونکہ ملکہ بہت اچھی اور رحم دل تھی۔ بادشاہ بھی اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ ملکہ کی موت کا بادشاہ کو ہوا تھا۔ اوپر سے 2 شہزادیاں جو ابھی ننھی منی تھیں اس دنیا میں آئے۔ ابھی ان کو 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی بہت صدمہ پہنچا۔ جہاں پہلے محل میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، وہاں پورے محل میں اب غم کا عالم تھا۔ خیر، وقت گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادیاں جوان ہو رہی تھیں۔ دونوں شہزادیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک کا نام شبنم تھا اور ایک کا نام گل تھا۔ بڑی کا نام گل اور چھوٹی کا نام شبنم تھا۔ دونوں ایک ہی شکل و صورت کی تھیں۔ ان کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ دونوں جڑواں پیدا ہوئی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں۔ بادشاہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ دوسری ملکہ جو بنی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، کیونکہ بادشاہ نے کہا کہ زندگی اکیلے جینا بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ شہزادیوں کی دیکھ بھال کنیزیں نہیں بلکہ ایک ملکہ ہی کرے، وہ ملکہ ہی کے ہاتھوں جوان ہو۔ اور آخرکار بادشاہ نے نکاح کر لیا۔ وہ ملکہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا، ملکہ، اب تم میری دوسری ملکہ بنی ہو، اور تمہیں میں جو ذمہ داری سونپ رہا ہوں تم نے اس کا پوری طرح خیال رکھنا ہے۔ میری 2 شہزادیاں ہیں جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ میری پیاری ملکہ تھی۔ ملکہ کہنے لگی، آپ حضور اعلیٰ فکر ہی نہ کریں، وہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب تو میں ان کی ماں ہوں، اور میں ماں کی طرح ہی خیال رکھوں گی۔ شہزادیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ملکہ ان کو دیکھتے ہی بہت متاثر ہوئی۔ کہنے لگی، واہ، کتنی خوبصورت ہیں۔ ان کی آنکھیں کتنی خوبصورت نیلی نیلی ہیں۔
शुरू में मलिका का बहुत अच्छा रवैया था शहजादियों से। शहजादियां सहमी सहमी रहती थीं। दोनों शहजादियों का ये चेहरा देखकर बादशाह कहने लगा, बेटा देखो ये तुम्हारी माँ है, इसको अपनी माँ ही समझो। आज से ये तुम लोगों का ख्याल रखेंगी, लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बादशाह की बात सुनकर दोनों शहजादियां एतमाद में आ गईं और वह अपनी माँ को मोहब्बत भरे अंदाज से देखने लगी, जो कि सौतेली माँ थी। दिन गुजरते गए, आखिरकार दोनों शहजादियाँ जवान हो गईं। बचपन से ही खूबसूरती तो उन पर बहुत थी, लेकिन जब जवान हुई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। हुस्न उन पर बहुत आ चुका था। महल में उन जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था। हर कोई उनके हुस्न की तारीफ़ करते करते नहीं थकता। लेकिन जो मलिका थी, जवान होते ही शहज़ादियों से चिढ़ने लगी थी। वो शहज़ादियों को देखकर हसद महसूस करने लगी थी। वह अपने बराबर देखकर उनको कहने लगी कि हाय अल्लाह, ये तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत निकली। मेरे हुस्न की तारीफ़ तो हर कोई करता है, लेकिन अब हर जगह इनके हुस्न के चर्चे हैं। थी तो उस कमबख्त की बेटियां, लेकिन वह अपना मवाजना उनके साथ कर बैठी और बादशाह को जाकर कहने लगी, हजूर आला, मैंने आज तक आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। बादशाह मलिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि वो मलिका भी खूबसूरती में कम नहीं थी। बादशाह कहने लगा, जी मांगिए, जो मांगना है हम अता करेंगे, आप मांग कर तो देखें। मलिका कहने लगी, देख लीजिए, जो मैं मांगने लगी हूँ वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आपको देना पड़ेगी। मलिका बहुत चालाक और मक्कार थी। वो कुछ दिन बादशाह को ऐसे ही मुतासिर करती रही, उसका दिल बनाती रही, बेटियों से भी दिल बदजन करती रही। एक दिन वह बादशाह को कहने लगी, आप दोनों शहजादियों को जिलावतन कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को महल से निकाल दीजिए, इसीलिए तो इस महल में शहजादे की आमद नहीं हो रही। ये नहुसत लेकर आई हैं और जिस दिन से आई हैं उस दिन से कोई खुशी महल में नहीं आई। आप इनको दूर जंगल में छोड़कर चले आएं। बादशाह भी मलिका की बात मान जाता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, कब से शहजादे की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन शहजादा अभी तक इस दुनिया में नहीं आ रहा। मैं ऐसा ही करता हूँ। बिना सोचे बादशाह मक्कार मलिका की बात मान लेता है और दोनों बेटियों को कहता है, बेटा चलो आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले जाऊँ। शिकार के लिए मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि अपने दोनों शहजादियों को भी साथ लेता चलूँ, क्योंकि वो कभी भी महल से बाहर निकली भी नहीं है। दोनों शहजादियाँ बहुत खुश हुईं। वो दोनों बादशाह के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल पड़ी। पहली बार निकली थीं, रास्ते भी मालूम नहीं थे कि कहाँ जा रही हैं, और ये भी पता नहीं था कि बाप हमें किस नीयत से घर से लेकर आ रहा है। वो बेखबर अपनी खुशी में मगन जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो खेलने लगी। बादशाह ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहने लगा, बेटा मेरी पग यहाँ पड़ी है, मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ से जाना मत। मौका देखते ही बादशाह वहाँ से फरार हो गया। दोनों शहजादियाँ अपनी खेल में मगन थीं। वो तो इसी यकीन के साथ थीं कि अब्बा यहीं कहीं हैं, क्योंकि वह अपनी पग यहाँ रख कर गए हैं। लेकिन अब सुबह से शाम हो चुकी थी, बादशाह वापस नहीं आया। उनके दिल में तो यही था कि अब्बा वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चला गया था। छोटी शहजादी मासूम रोने लगी थी। बड़ी शहजादी कहने लगी, रो क्यों रही हो तुम? वो कहने लगी, देखो सुबह से शाम हो गई है, अब्बा हमें इस जंगल में छोड़कर चले गए हैं। अभी वो दोनों शहजादियां आपस में बातें कर ही रही थी कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। कहने लगी, ए लड़कियों, कौन हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहाँ से आई हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम लोगों के लिए सही नहीं है। यहाँ एक दे घूमता है, रात होते ही वो यहाँ आ जाता है। जल्दी कहीं छुप जाओ, वरना वो तुम लोगों को खा जाएगा। वो दोनों और डर गईं, मासूम थी, रोने लगी। उसी दौरान एक वज़ीर, जो किसी दूसरे मुल्क के बादशाह का वज़ीर था, वहाँ शिकार करके आकर बैठा था। शहजादियाँ डरते डरते उस जगह पर आ चुकी थी।
انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ کوئی ہے ان کے پاس۔ وزیر بھی اپنے کام میں مصروف تھا، وہ بٹیرے بھون رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر دونوں شہزادیوں پر پڑی۔ بڑی شہزادی جو چھوٹی شہزادی کی نسبت خوبصورت تھی، چھوٹی بھی بہت خوبصورت تھی لیکن بڑی شہزادی اور زیادہ کشش والی تھی۔ وزیر تو دیکھتے ہی رہ گیا، وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وزیر نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے جو بٹیرے وہ بھون رہا تھا وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ انہی کو دیکھتا رہا۔ دونوں شہزادیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ کوئی انہیں کب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دونوں ڈری بیٹھی تھیں۔ عورت کی بات سن کر وہ اور گھبرا چکی تھیں، لیکن وزیر نے اپنا شکار بھی جلا دیا تھا۔ شہزادیوں کے حسن نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ وہ بھول گیا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کے لیے آیا ہوا تھا اور آج رات انہوں نے وہیں پر رکنا تھا، اسی لیے اس نے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ شکار پکڑ کر اس کو بھون کر لاؤ۔ لیکن جب وزیر شکار لے کر گیا تو وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوا، کہنے لگا تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم اندھے ہو گئے ہو؟ یہ کیا لے کر آئے ہو جلا ہوا شکار؟ یہ لانے کو کہا تھا میں نے تجھے۔ وزیر سے رہا نہیں گیا، اس نے ساری حقیقت کھول دی۔ کہنے لگا حضور اعلیٰ کیا بتاؤں آپ کو، مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، لیکن اس خطا کے پیچھے وہ دو لڑکیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کون سی لڑکیاں ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وزیر نے کہا جنگل میں دو لڑکیاں تنہا بیٹھی تھیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو میرا دھیان ان کی طرف ہی رہ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں اپنا شکار بھون رہا ہوں، اسی لیے میری ساری توجہ وہیں تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ بھی میری جگہ وہاں ہوتے تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت دلچسپ لگی، کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے وہاں لے چلو، میں بھی دیکھوں کہ کتنی خوبصورت ہیں وہ لڑکیاں۔ بادشاہ جب دونوں شہزادیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے منہ میں انگلی ڈال لیتا ہے۔ ہائے اللہ اتنی خوبصورت! بڑی شہزادی کی نظر بادشاہ پر پڑتی ہے تو وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ جب بادشاہ بڑی شہزادی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ شہزادیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا کر رہی ہو اے حسیناؤں؟ شہزادیوں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہمارا باپ بادشاہ ہے، وہ ہمیں اس بہانے لایا تھا کہ جنگل میں تم لوگوں کو میں شکار کر کے دکھاؤں گا اور سیر بھی کرواؤں گا، لیکن صبح سے شام ہو گئی، وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا چلو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، میں بھی کسی ملک کا بادشاہ ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تم لوگوں کو اپنے محل میں لے جاؤں۔ شہزادیاں ڈری ہوئی تھیں، اس بادشاہ کے ساتھ چل پڑی۔ محل میں پہنچتے ہی بادشاہ نے بڑی شہزادی کو نکاح کی پیشکش کی۔ شہزادی تو یہی چاہتی تھی، وہ ویسے بھی جلاوطن تھی، گھر سے نکل چکی تھی۔ کہنے لگی ہاں اگر میں ایسا کر لوں تو میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ یہاں خوش رہے گی، اور پہلے جو ہم شہزادیوں کی زندگی بسر کر رہی تھی اب بھی ویسی ہی بسر کریں گی۔ وہ فوراً مان گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، محل میں جشن منایا گیا۔ بڑی شہزادی کا نکاح اس بادشاہ سے ہو گیا۔ بہت خوش تھی شہزادی، بہت خوش تھی، اس کی چھوٹی بہن بھی بہت خوش تھی۔ دونوں پچھلا غم بھول چکی تھی، لیکن کبھی کبھی ان کا اپنے باپ پر بہت دکھ ہوتا کہ اس ظالم مکار ملکہ کے کہنے پر اس نے یقیناً ہمیں جلاوطن ہی کر دیا تھا، لیکن وہ اس آرام و عشائش کی وجہ سے یہ سارے دکھ بھول چکی تھیں۔ بادشاہ شہزادی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان لڑکیوں کے باپ کو ملکہ نے دھوکہ دے دیا، وہ ملکہ غدار نکلی۔ پاس ہی دوسرے ملک کے غداروں سے مل کر اس نے اس بادشاہ کی سلطنت پر حملہ کروا دیا اور قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے ایک تو اپنی ملکہ کی مکاری میں آ کر اپنی بیٹیوں کو اس اپنے محل سے جدا کیا اور خود سے دوسرا اپنی سلطنت بھی گنوا دی، کیونکہ وہ غداروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ پر وار کیا اور بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔
اب بادشاہ اپنی سلطنت بھی گوا بیٹھا۔ اسے اس وقت بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں اس مکار ملکہ کے کہنے میں آ کر اپنی بیٹیوں کو بھی جنگل میں چھوڑ آیا۔ وہ اس وقت رونے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے مکار عورت کا کہنا مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور آج اس غلطی کی سزا اسے مل رہی ہے۔ ایک تو اس نے اپنی سلطنت گوا دی، دوسرا اپنی بیٹیاں بھی اپنے تن سے جدا کر دیں، اور ایک اس ملکہ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ کچھ دن گزر گئے، سلطنت تو گوا دی تھی، اس کی اتنے برے حال ہو گئے کہ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ وہ گلیوں میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے دیکھو، میں وہی بادشاہ ہوں جو یہاں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے یہ نوجوان۔ وہ روئے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ آخر اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا۔ بھیک مانگ کر وہ اپنا گزر و بسر کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے دل سے جدا کیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ سزا مجھے ملی ہے۔ لوگ کہنے لگے، کیا واقعی تم بادشاہ تھے؟ کچھ لوگ تو پہچان گئے، کہنے لگے، ہائے اللہ، کیسا گناہ کیا تم نے، اتنا بڑا عذاب تم پر آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کم بخت ہوں، میں نے اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل سے اور اس جہاں سے جدا کیا ہے، جنگل میں چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے میرے اوپر ایسا عذاب آیا ہے۔ ملکہ نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، کیا ہم نے مذاق میں یہ کیا کہہ دیا، تو نے تو پورا ڈرامہ ہی سنا دیا۔ چل جا، بھیک منگے کہیں کے۔ مانگنے والے آج کل بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دوسری طرف شہزادیاں اپنی آرام و عشائش کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی قسمت میں تو وہی عزت، وہی شہرت تھی جو ان کی پہلے تھی۔ باپ نے چاہے جنگل میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلطنت عطا کی۔ وہ ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی، بلکہ اس سے بھی کچھ بہتر۔ بادشاہ کی بیٹیاں تو تھیں، اب بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی بڑی شہزادی، اور چھوٹی شہزادی بھی شہزادیوں کی طرح ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن دونوں باغیچے میں بیٹھی تھیں کہ بھیک مانگنے والا بھکاری ان کو صدا لگاتا ہے، اللہ اسے خوش رکھے جو مجھ بھکاری کو خیرات دے۔ چھوٹی شہزادی کہنے لگی، بہن دیکھو، کوئی بھکاری ہے بیچارہ، میں جلدی سے اسے کچھ پیسے دے کر آتی ہوں۔ چھوٹی شہزادی جب اس فقیر کو پیسے دینے لگتی ہے تو فقیر کا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ چہرے پر گندگی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ جیسے اس نے اپنا منہ اوپر کیا بھیک لینے کے لیے، چھوٹی شہزادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم وہیں سن ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، ہائے اللہ، ہو نہ ہو یہ تو ہمارا باپ لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں کیا سوچنے لگ گئی، ہمارا باپ بھیک کیسے مانگ سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ تو وہ خاموش رہا۔ اس دوبارہ پوچھنے پر اس نے جواب دیا، بیٹا مت پوچھو، میں بادشاہ تھا۔ یہ سنتے ہی چھوٹی شہزادی اس بزرگ کو اندر لے گئی۔ اس بھکاری نے، جو کہ شہزادیوں کا باپ بادشاہ تھا، اپنا پچھلا وقت بتایا کہ میں نے 2 بیٹیوں کو جلا وطن کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں، ابا، ہم ہیں وہ تمہاری بیٹیاں جس کو تو نے مکار ملکہ کے کہنے پر ہمیں جلا وطن کیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس بھکاری کے تو اوزان خطا ہو گئے، رونے لگا، کہنے لگا، یہ سب کیسے ہو گیا، تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو، یہ تو کسی بادشاہ کی سلطنت ہے۔ وہ اپنا سارا واقعہ بتاتی ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، جو کہ اب بھکاری تھا، کہ بیٹا، جس دن سے تم لوگ محل سے گئی ہو اس دن سے محل پر عذاب آ گیا اور میرا ایسا حال ہو گیا۔ وہ اپنے زوال کا سارا واقعہ بتاتا ہے۔ بیٹیاں تو باپ سے اب بھی محبت کرتی تھی، انہوں نے اسے نہلایا دھلایا، صاف لباس پہنایا
اور کہنے لگی ابا اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے تو ہمیں جدا کیا، لیکن ہم ایسی خود غرض نہیں ہیں کہ کسی دھوکے باز کے کہنے پر آ کر اپنے ہی خون کو اپنے تن سے جدا کر دیں۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔